السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، ہماری بات چل رہی تھی اختلاط کے حوالے سے۔ اختلاط کیا ہوتا ہے؟ اختلاط ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک راوی کا حافظہ اس قدر بگڑ جائے کہ وہ اپنے صحیح اور غلط روایات میں فرق نہ کر سکے، کیا یعنی صحیح اور غلط کا فرق وہ بھول جائے۔ باقی بڑھاپے کے اندر جا کے اگر تھوڑا بہت حافظے کے اندر کمی آتی ہے تو وہ مضر نہیں ہے، یقیناً تھوڑا بہت تو فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اتنا فرق نہ پڑ جائے کہ جو اس کے حافظے میں خرابی کا باعث بنے، اس کی حدیثوں میں خلط ملط ہونے کا باعث بنے۔ اگر کسی کی ایسی صورت بن جاتی ہے، بڑھاپے کے اندر جا کے ہو جائے یا جوانی میں ہو جائے کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو جائے، تو ایسی صورت بن جائے کہ اس کی حدیثیں گڈ مڈ ہونی شروع ہو جائیں، یعنی پہلے وہ صحیح بیان کرتا تھا، بعض میں اس سے جو ہے وہ خرابیاں واقع ہونا شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، غلط حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی اس نے، اور اس کی غلطیاں زیادہ ہونے لگی، اور وہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بندہ ویسے بھول جائے اور اس کو پتہ بھی ہے میں بھول گیا ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو ہو جاتا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی وہ اپنی طرح صحیح سمجھے کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں، یا اسی لیے اختلاط جو ہے نا وہ مضر ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو پھر تو وہ ویسے رک جاتا ہے۔ تو اختلاط اسے کہتے ہیں، حادثے کا بگڑ جانا اور روایتوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمییز ختم کر دینا، تمییز کھو دینا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا حافظے کی خرابی ہی ہے۔ اور اس کی پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کئی اسباب ہوتے ہیں، کبھی تو بڑھاپا ہوتا ہے، یا اور اکثر و بیشتر راویوں کی اختلاط ہونے کی وجہ یہی بنتا ہے، بڑھاپا، ٹھیک ہے، اور کبھی نابینا ہونا ہے، اس کی مثال آپ کو دی تھی۔ اس طرح کبھی کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی وجہ سے ہو جاتی ہیں ضائع، یا تو کتابوں کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، یا کوئی اور سبب اس طرح کا بن سکتا ہے، یعنی کتابوں پر اس کا اعتماد تھا، لیکن کتابیں ضائع ہو گئیں اور اس کے بعد پھر وہ حفظے سے بیان کرنے لگا، تو اور اختلاط کا شکار ہوا اور غلطیاں کھانے لگا، وہم کا شکار ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ مختلطین جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے مختلطین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن میں اختلاط برائے نام ہو، یعنی اس میں اختلاط ہونے سے اس کی ذات میں کوئی ذوف کا سبب نہ بنے۔ اب وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اس کا جو اختلاط کا دورانیہ ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، چند دنوں کا ہے، ٹھیک ہے، یا اختلاط جب ہوا اس کو تو اس نے اس کے بعد روایتیں ہی بیان نہیں کی، ویسا شخص مختلط تو ہے، لیکن اس کے اختلاط کی وجہ سے اس کی روایتوں میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اختلاط کے بعد بیان ہی نہیں کی۔ یہ اختلاط ہوا تو بالکل وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا راوی ایسے مختلف راوی کی روایتیں آنکھیں بند کر کے لے لیں گے اگر وہ سکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اختلاط گویا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس میں جو فرق جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑے گی۔ دوسری قسم کے مختلطین وہ تھے کہ جو پہلے ہی ضعیف تھے، یعنی اختلاط واقع ہونے سے پہلے ہی ضعیف تھے، جب اختلاط کا واقعہ ہوا اس کے بعد ان کے ذوف کے اندر اور اضافہ ہو گیا، تو ایسا مختلط وہ مزید ضعیف ہو جاتا ہے، سخت ضعیف ہو جاتا ہے، پہلے بھی ضعیف تھا، اب اس کا حافظہ مزید بگڑ گیا ہے، اور
اب اس کی روایتیں جو ہے نا وہ بالاولیٰ ضعیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تیسری طرح کے وہ تھے کہ جو اختلاط سے پہلے ثقہ تھے، یعنی ان کی روایتیں قبول ہوتی تھی، لیکن جب اختلاط ہو گیا، حفظہ ان کا بگڑ گیا، اس کے بعد ان کی روایتوں کا کیا کریں، اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں کہ کون سی روایتیں اس نے اختلاط سے پہلے لی ہیں، اب کس روایت کو قبول کریں، کس کو ضعیف قرار دیں۔ اختلاط تو اس کو ہوا ہے، راوی وہم کا شکار تو ہونے لگا، پہلے ثقہ تھا، اس کی روایتیں قبول کی جاتی تھی، اب ان کی روایتوں کے اندر مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس والے سے پھر چند چیزیں لکھی تھی کہ ایک تو کہ ایسا مختلط جس کی روایتوں میں تمییز ہو چکی ہے کہ فلاں بندے نے اس سے اختلاط سے پہلے روایتیں لی ہیں، فلاں نے اختلاط کے بعد لی ہیں۔ جنہوں نے اختلاط سے پہلے لی ہوں گی ان کی روایتیں صحیح ہو جائیں گی، معتبر ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں اختلاط واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اور جنہوں نے اختلاط کے بعد لی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اختلاط کے بعد لی ہیں تو ان کی روایتیں ضعیف ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں راوی کے غلطی ہونے کا امکان ہے، الا کہ کوئی قرینہ ایسا پایا جائے کہ جو دلالت کرے کہ اس نے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، ایک سوال ہے کہ جس طرح صغار صحابہ کی روایات جو ہیں وہ ہم جس طرح رویتن صحابی سے کوئی، جی جی تو ان کی روایت کے بارے میں جو ارسال کے حوالے سے ہم نے قواعد پڑھے ہیں، تو اسی طرح جو کبار صحابہ سے، کبار سے میری مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بھی دلیل یا ایسا بھی قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی بہت زیادہ عمر کو پہنچ گئی ہو کہ اس کی روایت نہ لی جا سکے۔ دیکھیں، آپ نے اچھا سوال کیا۔ صحابہ کے اندر بھی یہ مسئلہ بن گیا تھا، ٹھیک ہے، بعض صحابہ کو بھی یعنی حافظے کا مسئلہ بنا ہے، دیر عمری کے اندر کئیوں کی نظریں چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ صحابہ کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ تقریباً سارے ہی، چند ایک صحابہ ہیں کہ جو اپنی روایتیں لکھتے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جو جانتے تھے، باقی سارے کے سارے حافظے سے ہی بیان کرتے تھے، تو ان کا اگر کسی کی نظر چلی گئی ہے، اس طرح غالباً عبداللہ بن مسعود ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ان کی نظر اب وہ پہلے بھی حافظے سے بیان کرتے تھے اور بعد میں بھی حافظے سے بیان کرنے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ باقی اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے جو کہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، اگر کہیں کسی صحابی کو غلطی لگی ہے، وہم ہوا ہے، تو فوراً دوسرے صحابہ نے ان کو متنبع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فوراً دوسرے صحابہ نے متنبع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صحابی نے غلط بیان کر دیا ہو اور ان کو ٹوکا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں بے شمار، اب دیکھیں سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا غالباً، اب صحیح بخاری کے اندر ہے، مجھے وہ ایگزیکٹ الفاظ ذہن میں نہیں ہے، میں اگر نکالوں تو آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک منٹ ذرا، صرف ایک منٹ ذرا ویٹ کیجیے گا، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا نا۔ کون سی روایت ہے شیخ؟ جی جی ٹھیک ہے، صحیح آواز بخاری لیٹ کے آ اندر رہی ہے، ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے نا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو وہم ہوا ہے، غلطی لگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر پر عمرہ نہیں کیا، اور میں دکھاتا ہوں۔ جی جی، ایک مرتبہ یہ صحیح بخاری 20 نمبر 1775، 1775، اس طرح 1776، یہ دو حدیثیں ہیں اکٹھی۔ تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، یہ آپ کو حوالہ دے دیا، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نا، وہ باتیں ہو رہی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
پوچھا انہوں نے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کی ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 عمرے کی ہیں، ان میں سے ایک عمرہ رجب کے اندر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ چل گیا، یعنی عروہ بن زبیر کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہاں عبداللہ بن عمر کو وہم ہوا ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ رجب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، تو یہ ان کو وہم ہوا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے کہتے فکرہ نہ ان نرد علیہ، ہم نے ان کا رد کرنا یا ان کو جواب دینا ہم نے مناسب نہ سمجھا۔ لیکن وہیں یعنی حجرہ عائشہ کے پاس وہ بیٹھے تھے نا، تو حجرہ عائشہ کے اندر سیدہ عائشہ ان کی باتیں سن رہی تھی اندر سے، یہ عبداللہ بن عمر کیا فرما رہے ہیں۔ تو عروہ کہتے ہیں ہم نے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ حجرہ کے اندر موجود ہیں، تو عروہ پھر فوراً کہتے ہیں کہ یا اماں، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ ام المومنین، کیا آپ نے سنا نہیں کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر نے کیا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 4 میں سے ایک عمرہ رجب کے اندر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب جو الفاظ وہ فرماتی ہیں نا، میں وہ الفاظ آپ کو مینشن کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں صحابہ کو بھی وہم ہو جاتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ چیک کریں ذرا، فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 امورات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی ہیں، احداہن فی رجب، ان میں سے ایک عمرہ رجب کے اندر تھا۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یہ کہیں میرے نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر تو سبھی کو آواز کٹ کے آ رہی ہے، اگر کسی کو آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے تو وہ ذرا لکھ دیں ادھر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل کیا ہے اب؟ جی میں دوبارہ دیکھتا ہوں، دوبارہ میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیے گا، اگر دوبارہ مسئلہ بنا تو مجھے بتائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آگے، یہ پہلے والا قول جو ہے نا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے کہ ان میں سے ایک عمرہ رجب میں تھا، یہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔ فرماتے ہیں یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر پر اللہ رحم کرے، ما تمر عمرتن الا وهو شاہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمرہ کیا اس میں عبداللہ بن عمر خود حاضر تھے، یعنی اس میں شامل تھے اس عمرے کے سفر میں، لیکن ان کو بھول ہوگی۔ وما تمر فی رجب، رجبی قطو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر کبھی بھی کوئی عمرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں فوراً وہ تنبیہ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہاں عبداللہ بن عمر کو وہم ہو گیا۔ اس طرح اور بھی اس کی مثالیں ہیں، تو ہو جاتا ہے وہم، ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کے اندر بھی یہ ہو جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کی جو ہے وہ بات صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہم کھایا ہو اور رد کر دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بعض
اہل بدعت نے یہ اصول بنایا ہے کہ جی صحابی فلاں صحابی چھوٹا تھا اور وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، یہ مختلف جو ہے نا، یعنی یہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کے اصول بنائے، لیکن یہ اصول درست نہیں ہے۔ جو صحابہ سے جو وہم ہوا ہے اس کی تنبیہ کر دی گئی ہے، وہ نقل کے اندر معتبر ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی ضعیف نہیں ہے، نقل کے اندر غیر معتبر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حفظ اس قدر بگڑ گیا ہو اور حفظ بگڑنے کے بعد بھی وہ بیان کرتا رہا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ باقی وہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اختلاط جو اصطلاحی اختلاط ہوتا ہے نا، جس کے اندر آدمی صحیح اور غلط کی تمییز کھو دیتا ہے، یہ ایسا کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی اچھا، ہم عرض کر رہے تھے کہ جب کسی کا مختلط ہونا ثابت ہو جائے اور وہ اختلاط سے پہلے ثقہ تھا، معتبر تھا، وہ اختلاط کے بعد والی روایتوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر اس کا ایسے مدلسین کے جن کی روایتوں کی تمییز ہو چکی ہے کہ فلاں نے اس سے اختلاط سے پہلے لیا ہے اور فلاں نے اختلاط کے بعد لیا ہے، تو جنہوں نے اختلاط سے پہلے لیا ہوگا ان کی روایتیں قبول ہو جائیں گی، یعنی اس میں گویا اختلاط کا مسئلہ ہی نہیں رہا، اور جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے ان کی روایتیں ضعیف ہو جائیں گی جب تک کہ کوئی قرینہ نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اب قرینہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی روایت کے اندر ہی ایسا ثبوت مل جاتا ہے یا کسی محدث کی طرف سے ایسا ثبوت مل جاتا ہے، کسی امام کی طرف سے ایسا ثبوت مل جاتا ہے۔ کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اہ، یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ظاہراً صحیح روایات میں نقارت کی وضاحت ائمہ علل نے کی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی عدالت و ثقات کے پیکر صحابہ کے بعض اوہام کی وضاحت بھی کر دی ہے، مثلا احرام میں نکاح وغیرہ۔ جی ایسا ممکن ہے، بالکل صحابہ سے بھی وہم ہو سکتا ہے، اور وہ وہم کا اہل علم نے میں بتا دیا ہے۔ اچھا، ہماری بات چل رہی تھی کہ جن کی اختلاط کے بعد روایتیں ہیں یا ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اختلاط سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، یا تو اس کا پتہ چلے گا یہ اختلاط سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، یا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں ہے اختلاط سے پہلے ہے یا بعد میں، تو اس کا حکم بھی، یعنی جس کا یہ نہیں نہ پتا کہ اختلاط سے پہلے ہے یا بعد میں، اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ جو اختلاط کے بعد والی روایتوں کا ہوگا، کہ جہاں اختلاط کے بعد والی روایتوں کو ہم نے چھوڑا ہے تو وہم کی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اس نے غلطی کھائی ہو، اگر تو یقین ہو جائے کہ واقعی اس نے غلطی کھائی پھر تو ویسے ضعیف ہو جائے گی نا، پھر تو وہم کسی صورت پہ قبول نہیں ہوگا، چاہے صحابی ہو یا تابعی ہو۔ تو اور اگر اس کے بارے میں تمییز ہی نہیں ہو سکی کہ کون سا اختلاط سے پہلے بیان کرتا ہے، کون سا اختلاط کے بعد بیان کرتا ہے، یا کوئی ایسا خاص راوی ہے، کوئی ایسا خاص شاگرد ہے کہ جو اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں مل سکی کہ یہ اختلاط سے پہلے روایت کرتا ہے یا اختلاط کے بعد روایت کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، اسی وہم کی بنا پر کہ جس وہم کی بنا پر ہم نے اختلاط سے بعد والوں کی روایت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ آ جاتا ہے ایسا کہ کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے کسی محدث کی طرف سے یا روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہی روایت ہو سکتی ہے، اختلاط کے بعد کی روایت نہیں ہو سکتی، یا اس میں اختلاط کا کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اختلاط یہاں واقعہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی میں ایک مثال آپ سے لکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سے پوچھتا بھی ہوں بھی یہاں قرینہ کیا ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اختلاط، یہ نکاح میں تو محرم کی اصطلاح پر بحث ہے، اس پر اختلاط کا نہیں، اختلاط کا ہم نے استنباط نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا، ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ بعض جگہ پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے جب آپ نے نکاح کیا، غالباً سیدہ زینب سے یا کوئی کسی اور زوجہ سے، تو اور بعض نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہ تھے، تو
اس میں اگر تطبیق ممکن ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ خیرہ، تو سیدہ میمونہ کے ساتھ نکاح حالت احرام میں ہوا ہے یا حالت احرام میں نہیں ہوا، یہ حالت حل میں ہوا ہے؟ تو اس میں اگر تو تطبیق ممکن ہے، اور اگرچہ بعض روایتوں میں تطبیق بھی کی گئی ہے، اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو پھر ایک روایت کو یعنی اس پر محمول کریں گے کہ کسی کو وہم ہوا ہے، یا وہم نہ بھی ہوا، اس نے ایسا سمجھا ہوگا کہ ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ تو ایک مثال ہے، اس میں اختلاط کا کوئی استنباط نہیں کیا جا رہا، یہ صرف وہم کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کیا جانا ہے، ورنہ تو بعد نے جب جمع کیا ہے، تطبیق دی ہے، تو پھر وہم کا استدلال بھی یہاں سے نہیں ہو سکتا۔ باقی روایتوں کے اندر صحابہ کے وہم پر دلائل تو آئے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، میں نے ایک مگر مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک ہے مختلط راوی ہیں، ایک محمد بن الفضل، ابو الفضل، اور ان کا جو لقب ہے نا، لقب، اس نام سے، لقب سے وہ مشہور ہے، عارم۔ اب یہ مختلط ہیں اور ان کا اختلاط سخت تھا، یعنی اتنا سخت اختلاط تھا کہ ان کی عقل خراب ہو گئی تھی، یعنی عقل فاسد ہو گئی تھی، یعنی سٹیا گئے تھے، شدید قسم کے سٹیا گئے تھے۔ اب یہ سکہ راوی ہیں پہلے ویسے، لیکن جب ان کا اختلاط ہوا تو یہ سٹیا گئے تھے۔ اب آپ نے پہچاننا ہے، یہ آپ سے ایک شامل سوال ہے، اور میں وہاں 1 منٹ کا وقفہ لوں گا کہ آپ نے پھر یہ پہچاننا ہے کہ یہاں اختلاط کیوں نہیں ہے، حالانکہ یہ مختلط راوی ہے، اور جو میں سند لکھوں گا، محمد بن فضل ابو الفضل عارم، سوری، محمد بن فضل ابو النعمان، یہ غلطی ہو گئی، محمد بن فضل ابو النعمان، لقب ان کا عارم، عارم نام سے یہ مشہور ہے، لقب سے معروف ہے، تو یہ مختلط ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اختلاط کے ان کی عقل فاسد ہو گئی تھی، اور یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، کیا نہیں بیان کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ مختلط ہے۔ اب جو میں سند یہاں لکھوں گا اور جو روایت یہاں لکھوں گا، وہ آپ نے روایت پہلے اکثر نے سنی ہوگی لازمی طور پہ، آپ نے پہچاننا ہے۔ اب جو میں راوی وہاں لکھوں گا نا، کوئی ان کا شاگرد ہے، ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ اختلاط سے پہلے روایت کرتا ہے یا اختلاط کے بعد روایت کرتا ہے، لیکن آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ اس میں اختلاط نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ اب یہ لفظ لکھا رہنے دیں ادھر، کیسے اب ہم یہاں ہم کہیں گے یہاں کرینہ ہے کہ جو ہمیں دلالت کرتا ہے، یہ ویسے تو بڑی لمبی روایت ہے، سنن کبرا بہقی کی، سنن کبرا بہقی کی یہ کافی لینتھی روایت ہے۔ 25-19 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، یہ اسے یہ مسلسلات میں سے ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ،
ठीक है, ये अबू अब्दुल्ला हाफिज़, इनसे ये मुराद हैं इमाम हाकिम रहमहुल्लाह, ठीक है। क़ाल हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस्सफ़ार अज़्ज़ाहिद इमलाअन मिन असली किताबिही। वो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये नहीं, ये इमला करवाई इन्होंने अपनी असल किताब से। काला काला अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी, वो क्या कहते हैं? अब ये जो रावी है ना मोहम्मद अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी, ठीक है, ये क्या बयान करते हैं? कहते हैं सल्लैतु खल्फा अबी नोमान मोहम्मद इब्न फज़ल, ये जो हमने रावी लिखा था इधर, ठीक है? हमने जो रावी लिखा था आरिम, आरिम, ये है यहाँ मुराद, ये देखिए अबी नोमान मोहम्मद बिन फज़ल, कहते हैं मैंने इनके पीछे नमाज पढ़ी। कहते हैं अबू नुमान कहते हैं यानी मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सुलमी कहते हैं कि मैंने अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने रफुल ईदैन किया हीन इफ्ततह सलाता, नमाज के आगाज के अंदर, वहीना रका और रुकू के वक्त, वहीना रफा रअसहु मिन रुकू और रुकू से सर उठाते वक्त, फसअलतुहु अन ज़ालिका, तो मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया है? फ़क़ाल सल्लैतु खल्फ़ हम्माद बिन ज़ैद, कहते मैंने हम्माद बिन ज़ैद के पीछे नमाज़ पढ़ी थी। फ़रफ़अ यदैहि हिना इफ़्ततह अस्सलात व हिना रका व हिना रफ़अ रअसहु मिन रुकूइ। आगे वो कहते हैं कि मैंने हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने फिर नमाज़ पढ़ी थी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी थी अता बिन अबी रबाह के पीछे, उनको मैंने ऐसे करते देखा है। वो फिर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को इस तरह, अय्यूब सख्तियानी को पहले, फिर अता बिन अबी रबाह को, उसके बाद फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, और फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को ऐसे ही नमाज़ पढ़ते देखा। जिब्रील का वहाँ ज़िक्र नहीं है, लेकिन हमारे खतीब कह देते हैं, ठीक है? यकीनन अब इसमें देखें, ये जो रावी है अबू इस्माइल, अब चाहिए तो ये था कि रवायत कबूल करने में कि अबू नुमान जो कि मुख्तलित हैं, हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं आया, अभी तक कोई सबूत नहीं आया कि मोहम्मद बिन इस्माइल ने अबू नुमान से इख्तिलात से पहले रवायत ली है या इख्तिलात के बाद रवायत ली है, ठीक है? हमें अभी तक साबित नहीं हो सका, ठीक है? तो जब तक हमें साबित नहीं होगा, तब तक हम रवायत को कबूल नहीं कर सकते, लेकिन ये रवायत है सही। अब आपने पहचानना है, आपने बताना है कि कैसे। 1 मिनट के अंदर आपने इसको पहचानना है कि कैसे ये रवायत सही हो सकती है। ये मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, आवाज़ कट रही है तो, कि इस रवायत के अंदर अबू नोमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल ये मुख्तलित हैं, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इनके शागिर्द अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल सुलमी ने इनसे इख्तिलात से पहले रवायत ली है। अभी तक हमारे पास कोई सराहत नहीं आई, लेकिन है ये रवायत सही। अब ये कैसे सही है, ये आपने बताना है। हम ये ज़िक्र कर रहे हैं ना कि यहाँ करीना पाया जाता है, इसी रिवायत के अंदर एक करीना पाया जाता है कि जो हमें बताता है कि ये रिवायत उन्होंने इख्तिलात से पहले बयान की है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है। ये आपने बताना है कैसे हम इसको मानेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, शेख कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। शेख मोहतरम, इसमें ये दलील आ सकती है कि हमें भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिसमें ये पता हो कि ये रवायत इख्तिलात से पहले है या बाद में है। जी, लेकिन हमारा दावा ये है, यानी मेरा दावा ये है कि ये इख्तिलात से पहले है। अब हमारे पास सबूत आपने देना है, कैसे इसमें पता चलेगा ये इख्तिलात से पहले की रिवायत? जी। शेख वो तो फिर हमें किताबें दूसरी देखनी पड़ेंगी नहीं, जिसमें नहीं, जरा वो वता दूसरी किताबें वगैरह। मैंने देख ली हैं सारी, वहाँ कोई नहीं सबूत मिला कि अबू इस्माइल ने मोहम्मद बिन इस्माइल ने इख्तिलात से पहले सुना है, इनके बारे में कोई सबूत नहीं है। जी। जी, कोई
اینی ون، یہ ایک جواب آیا ہے۔ شیخ پھر اس کا ثبوت ہوگا کوئی؟ سلسلہ عمل اس پر کرینہ ہے کہ اس روایت میں خطا نہیں ہے، نہیں ہو سکتی ہے خطا، خطا تو ہو سکتی ہے سلسلہ عمل، لیکن آپ نے تھوڑا سا یعنی قریب اشارہ کر دیا ہے، اگر آپ کوئی سمجھ سکے۔ شیخ جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں جو عمل بیان ہو رہا ہے وہ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہے نا کسی صحیح حدیث کے خلاف چل دیکھیں، رہا ہو۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، یہ یعنی ہم نے اس خاص روایت کو فوکس کرنا ہے۔ اب بے شک ثابت ہے یا نہیں ثابت، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ اچھا، ایک جواب یہ ہے کہ یہ اصل کتاب سے ہے، وہ صرف اور صرف اس کی اصل کتاب ہے جو محمد بن عبداللہ صفار کی اصل کتاب ہے۔ آگے ابی نعمان کی اصل کتاب سے تو نہیں ہے نا، یہ تو ثابت نہیں ہے کہ اصل کتاب سے ہے یا نہیں کتاب سے۔ یہ صرف محمد بن عبداللہ بن صفار کی جو کتاب تھی نا، انہوں نے ان کو ابو عبداللہ حافظ کو جو ہے وہ کتاب سے بیان کیا تھا۔ جی شیخ محترم اس چیز کی دلیل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تب امام تھے، صلیت خلف ابی النعمان۔ جی، کاش کہ تھوڑا سا اور بہتر طرح آپ بیان کر دیں، بات حل ہو جائے گی۔ جی، اشارہ تو بھائی نے کر دیا ہے، اگر کوئی سمجھ سکے تو۔ شیخ محترم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل خود نہیں بیان کیا جبکہ کسی سے دیکھ کے بیان کیا، اور انہوں نے خود کہہ رہا کہ میں نے پیچھے نماز پڑھی ہے امام کے۔ دیکھیں، بے شک عمل بیان کر رہے ہیں چاہے قول بیان کر رہے ہیں، راوی کا یہ روایت ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ روایت اس کو کہتے ہیں مسلسلات، ٹھیک ہے، مسلسلات میں سے ہے، مسلسل بالعمل۔ اب یہ روایت ہی بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہے ہیں سلسلہ، ٹھیک ہے۔ اب سے ابھی اگر تو مثال کے طور پر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتا ہے تو وہ بھی روایت ہی ہوتی ہے، وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے، تو یہ حدیث ہی ہے، روایت ہی ہے۔ اب یہ کہہ نہیں رہے کہ فلاں کو میں نے دیکھا، فلاں کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا، فلاں کہتا ہے میں نے فلاں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ یہاں اختلاط نہیں ہوا، اشارہ کر دیا بھائی نے، پتہ نہیں کون سے بھائی تھے، مجھے اب یہ نہیں پتا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ جی آپ نے یہ پہلے، یہ میں نے اسی لیے لکھا ہے یہ سارا، آپ دیکھیں کہ ان کا اختلاط اس قدر تھا کہ ان کی عقل فاسد ہو گئی تھی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جس کی عقل فاسد ہو جائے اس کو کوئی امام بناتا ہے؟ یعنی جو اس قدر عقل فاسد کر بیٹھے تو اس کو کیا کوئی امام بناتا ہے؟ بالکل نہیں امام بناتا اس کو تو۔ اور یہاں ہے کہ وہ امام بنے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا، ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابی النعمان، میں نے ابو النعمان کے بھائی اقتداء میں نماز پڑھی، یعنی اس کا مطلب کہ جب یہ نماز پڑھا رہے تھے اس وقت وہ امام تھے، اور اس وقت ان کو عمل کرتے ہوئے میں نے دیکھا، پھر ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس طرح فسال تو انزالی کا، میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے پھر آگے پوری روایت بیان کر دی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب عقل ان کی فاسد ہو گئی تھی تو وہ ان کو امام نہیں بنایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس میں یہ اشارہ ہے، یہ قرینہ ہے ان کا، امامت کروانا اس بات پر قرینہ ہے کہ ان کو ابھی تک اختلاط نہیں ہوا تھا، اگرچہ ہمارے پاس کوئی کسی امام کی طرف سے واضح پروف نہیں آیا کہ ابو اسماعیل نے اختلاط سے قبل روایت کیا ہے یا اختلاط کے بعد روایت کیا ہے، لیکن کم از کم یہ روایت اختلاط سے پہلے کیا ہے، کیونکہ ابو نعمان اس میں امام ہے، امامت کروا رہے ہیں نماز کی، ٹھیک ہے۔
سمجھ آ گئی جی؟ تو اس طرح کے کوئی قرینے ہو سکتے ہیں جو آپ نے ڈھونڈنے ہیں. یہ اصل میں مجھے ایک مرتبہ ایک حنفی نے، ویسے تو لکھی تھی یہ روایت، تو ایک حنفی نے یہ اعتراض کیا اس میں. تو بھئی اب عارم جو ہیں ابو النعمان یہ تو مختلط ہیں، تو تم اس روایت کو صحیح کیسے کہتے ہو؟ تو میں یقین کریں بڑا پریشان ہوا تھا اور بڑا سوچا، بڑا غور کیا، بہت ڈھونڈا کہ ابو اسماعیل کا اختلاط سے پہلے روایت کرنا یہ ثابت ہو جائے، لیکن نہیں ثابت. لیکن جب پھر اس کے بارے میں اس کا اختلاط کی حالت دیکھی نا کہ اختلاط اس کو بڑا سخت تھا، تو پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ یہاں تو اختلاط ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو واضح کرینہ موجود ہے کہ وہ امامت کروا رہے ہیں، اور امامت کروا رہے ہیں، اور یہ کرینہ ہے کہ ان کو اختلاط سے ابھی تک اختلاط جو ہے نا وہ اختلاط واقعہ نہیں ہوا تھا جس وجہ سے وہ امامت کروا رہے ہیں. اللہ عالم بالصواب. جی آگے اب ہم چند ایک مختلطین کے نام لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے مدلسین کے نام لکھے تھے، اس طرح چند ایک مشہور جو مختلطین ہیں ان کے ہم نام لکھ لیتے ہیں. باقی ہم کتابیں بھی لکھیں گے کہ کن کتابوں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں راوی مختلط ہے اور فلاں راوی مختلط نہیں ہے. تو اگر ایک مختلط ہے تو کس کی روایت اس سے اختلاط سے پہلے ہے اور کس کی اختلاط کے بعد ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر کریں گے. پہلا نام تو آپ اسی کا لکھیں نا، یہ لکھا ہوا ہے پہلا نام. پہلا نام ٹھیک ہے. محمد بن فضل ابو النعمان المعروف بعارم، عارم. دوسرا نام ہے جی عطا بن السائب. کل بھی لکھا تھا یہ نام. یہ مشہور یا آسان دوسرے لفظوں میں سمجھیں وہ آپ کو لکھوا رہے ہیں. عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. ٹھیک ہے. سعید بن ابی عروبہ، سعید بن ابی عروبہ. اچھا، ان کے ہم نے نام نہیں لکھنے بالکل ہی جن کا اختلاط تو ہوا ہے لیکن اختلاط مضر نہیں ہے. مضر نہیں کا مطلب بھی اختلاط تو ہوا ہے لیکن انہوں نے اختلاط کے بعد یا تو بیان ہی نہیں کیا یا اختلاط بالکل ہی تھوڑے عرصے کا تھا. سعید بن ابی ایاس الجریری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
روایت کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہوتی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط کے بعد کی ہے؟ جی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے. ایسا عرض کیا نا پہلے کہ جی جو شیخ. قرائن ہوتے ہیں نا یہ اصل جو قاعدے سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اصل قاعدہ یہی ہے کہ اختلاط جی جی والے راوی کی قبل کے شاگرد کی قبل از اختلاط روایت قبول ہے اور بعد از اختلاط روایت قبول نہیں ہے. اس طرح جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اختلاط سے پہلے ہے یا بعد میں ہے ان کی روایت بھی قبول نہیں ہے. یہ اصل قاعدہ یہ ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی سالڈ کرینہ مل جاتا ہے پھر آپ اس پہ عمل کریں گے یقیناً، کیونکہ ہم نے اس کو روایت کو رد اس جی لیے کیا شیخ. ہے. ہم جزاک اللہ. اس لیے رد کرتے ہیں اس روایت کو کیونکہ ہمیں حق ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اب اس کا حافظہ بگڑ چکا تھا، اب یہ اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کہ اب یہ روایتیں غلط بھی بیان کر سکتا ہے اور صحیح بھی بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ضعیف راوی کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ضعیف راوی جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور وہ ضعیف ہوتا ہے اس کی روایت کو ہم رد کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے رد کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے غلط بیان کر دیا ہو. ٹھیک ہے، ضعیف راوی نے ہو سکتا ہے، اب یہ وہم واقعہ ہو گیا کیونکہ وہ سکہ نہیں رہا اور اب اس نے جان بوجھ کے تو ضعیف نہیں نا بیان کرنی، ضعیف راوی نے جان بوجھ کے غلط تو نہیں نا بیان کرنی، اس سے ہو جاتی ہے. اگر جان بوجھ کے غلط بیان کرے گا، غلط بیانی کرے گا پھر تو وہ کذاب کے درجے میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، اور جہاں ہمیں اس قواعد جتنے بھی قواعد ہیں ان سے ہٹ کے کوئی واضح ثبوت مل جاتا ہے، کوئی قرینہ مل جاتا ہے کہ جو ہمارے وہم کو دور کر دے، پھر ہم کہہ دیں گے کہ بھائی بالکل بھی اسی پر عمل کیا جائے گا. اسماعیل بن عیاش، اس کے بارے میں پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کی غیر شامیوں سے روایت، یعنی یہ پہلے ہم نے لکھا بھی تھا، یہ مدلس بھی ہے نا اسماعیل بن عیاش، اس کی غیر شامیوں سے یعنی اس کے جو شامی شاگرد ہیں یا اساتذہ ہیں ان سے اس کی روایت شامیوں کے علاوہ یعنی اہل شام کے علاوہ اگر کوئی اس کا شاگرد ہے، بصری ہے، کوفی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، تو اس کی روایت پھر اس میں اختلاط پایا جاتا ہے. آگے ہے جی حسین. حسین بن عبد الرحمن السلمی. حسین بن عبد الرحمن السلمی. اس طرح پہلے تدلیس کے بارے میں یا مدلسین کے بارے میں عرض کیا تھا نا کہ ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تدلیس کا الزام ہوتا ہے، اصلاً وہ مدلس نہیں ہوتے، صرف الزام ہوتا ہے. اسی طرح مختلطین کے بارے میں بھی یہ ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اختلاط کا الزام ہے لیکن ان کا اختلاط ثابت نہیں ہوتا. اس طرح عبداللہ بن لہیعہ کا شمار ان میں ہوتا ہے کہ جو ضعیف ہیں. اس طرح نمبر 9 جی لیث بن ابی سلیم. لیث بن ابی سلیم. شیخ صاحب یہ 9 اور 10 نمبر والے علیحدہ ہیں ان سے؟ نہیں نہیں، اصل میں وہ ختم ہو گیا تھا نا ادھر، یہ ایک ہی ہیں، یہ بس ترتیب چل رہی ہے وہ ادھر لکھتی ہے، یہ سارے مختلطین ہی ہیں.
आगे है जी अबू बकर बिन अय्याश, ये 10। ठीक है, ये 10 आपने जो है ना वो ज़हन में रखना है। अबू बकर बिन अय्याश 10वां है। और भी हैं मुख्तलिफ़ीन, यानी कि इतने ज़्यादा नहीं है, चंद एक ही हैं। जी वो भी है, वो मैंने मशहूर मशहूर सिर्फ लिखवा दिए हैं आपको। ये 10 अगर आप और भी कोई, यानी उनमें से आप ये 10 को याद कर लें बस इंशाल्लाह। क्या ये है मुख्तलिफ़ीन। अब इन पर स्पेशल किताबें भी लिखी गई हैं मुख्तलिफ़ीन पर, जिस तरह मुदल्लिसीन पर लिखी गई थी ना, आपको लिखवाई भी थी। और इरसाल के बारे में या मुरसल रावियों के बारे, मुरसिलीन के बारे में भी आपको लिखवाई किताबें। इस तरह मुदल्लिसीन के बारे में और अब मुख्तलितीन के बारे में भी कुछ किताबें आप लिख लें। उसके अंदर आपको रावी मिल जाएँगे कि कौन-कौन मुख्तलित है, क्यों मुख्तलित है, किसने इनसे इख्तिलात से पहले रिवायत की है, किसने इख्तिलात के बाद रिवायत की है। ठीक है? तो अ, वैसे तो हमें जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि रावियों का मुख्तलित होना हमें उसी तरह पता चलता है जिस तरह रावियों का ज़ईफ़ या सिक्का होना पता चलता है। ठीक है? उसके लिए जिस तरह हम तर्जुमे को तलाश करते हैं, रावियों के हालात ज़िंदगी देखते हैं और देखते हैं कि किसने किसको मुख्तलित कहा है, किसने किसको ज़ईफ़ कहा है, किस तो अ, उसके लिए वो बड़ी जो रिजाल की किताबें हैं ना, जिसको कहते हैं हालात ज़िंदगी जिसमें लिखे होते हैं रावियों के, उन किताबों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाद वाले उलमा ने उन किताबों से, बड़ी किताबों से ये हमारे लिए आसानी कर दी है कुछ ना कुछ, कि अलग-अलग हर मामले के अंदर किताबें दर्ज कर दी हैं। उनका खुलासा हमारे सामने, उनके ऊपर मेहनत करके हमें जो है ना बनी-बनाई खीर हमें खिला दी है। तो उन्होंने इसी तरह फिर मुख्तलितीन के नाम हमें गिनवा दिए हैं। इस तरह ये भी बता दिया है कि फलाँ ने इख्तिलात से पहले सुना है और फलाँ ने इख्तिलात के बाद सुना है, और किसने इख्तिलात के अंदर और इख्तिलात के बाद दोनों तरह सुना है, और उनकी रिवायतों में फिर क्या हुक्म होगा, ये सारी बातें हमें पता चल जाती हैं उनकी से। तो चंद एक किताबें लिख लें, 2-4 जो चंद एक किताबें जो है ना वो आप दर्ज कर लें। मैं आपको इंशाल्लाह एक आध जो है ना रावी का मुतल्लिक पढ़ के भी सुनाऊँगा, किस तरह हमें पता चलता है कि इसने इख्तिलात से पहले लिया है। 1 सफ़ा या 2 सफ़े जो है ना हम देखेंगे और फिर फैसला देंगे कि ये इख्तिलात से पहले है, ये इख्तिलात के बाद है। फिर उस रिवायत के अंदर सनद को देखेंगे कि ये सनद के अंदर हम किस तरह का हुक्म लगाएँगे, वगैरह-वगैरह। ये हम थोड़ा-सा इंशाल्लाह इसका अमली जो है ना वो अमली तौर पर भी हम इसको समझेंगे। पहली किताब है, ये आपने लिख ली है तो महफ़ूज़ कर लें, मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ। अब ये किताबों के नाम हम लिख रहे हैं। नंबर 1 किताबुल मुख्तलितीन, ठीक है? किताबुल मुख्तलितीन, ये है हाफ़िज़ अलाई, इनकी पहले भी लिखी है किताबें, जामिउ तहसील इनकी लिखी थी, और इनकी तारीख़ वफ़ात ग़ालिबन 761 हिजरी है, ठीक है? अगर ये गलत हो तो फिर आप ना उनसे देख लीजिएगा जो पहले हमने लिखवाई थी ना, ठीक है? मुझे तो ये लगता है कि 761 हिजरी ही है। हाफ़िज़ अलाई की किताबुल मुख्तलितीन। ये किताब वैसे छपी हुई है। अच्छा जी, और किताब है जी, इसका नाम थोड़ा-सा बड़ा है, दूसरी किताब का, अल-इग़्तिबात
बिमन रूमी या मिनर रुवात बिल इख्तिलात। अल इख्तिबात बिमन रूमिया मिनर रुवात बिल इख्तिलात। इनके मुसन्निफ का नाम भी पहले लिखा हुआ है। सैब्त इब्नुल आजमी, बुरहानुद्दीन इनको कहते हैं, बुरहानुद्दीन या बुरहानुद्दीन सब्त इब्नुल आजमी। 841 के अंदर इनकी वफात है। ये बहुत नाइस किताब है। ठीक है। इन्होंने मुख्तलितीन के नाम लिखे हैं, उनका उनके मुतालिक किसने इनको मुख्तलित करार दिया है ये भी लिखा है। ठीक है। मसलन सईद बिन अबी इयास जरीरी के बारे में कहते हैं, काल अबू हातिम तगय्यर हिफ्ज़ुहु क़ब्ल मौती, यानी अबू हातिम ने इसको मुख्तलित करार दिया है। ठीक है। तो इसी तरह यानी ये बिल्कुल दलाइल के साथ बताते हैं कि इसने इसको मुख्तलित करार दिया। आगे इसी का हाशिया, इसी किताब का हाशिया है। ठीक है। इसी किताब जब ये छपी है ना, तो उसके हाशिया एक होता है। ये किसी ने इसके ऊपर दरासा किया है, ये कहने इस किताब पर काम किया है, और ये एक मुस्तकिल इसको किताब की हैसियत हासिल है। ये है निहायतुल इख्तिबात लिमन रूमिया मिन अर्रुवात बिल इख्तिलात, यानी निहाया का लफ्ज़ एक इजाफा कर देना आपने। पहले था अल इख्तिबात बिमन रूमिया मिन अर्रुवात बिल इख्तिलात, अब इसमें निहायतुल इख्तिबात। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ये है, ये मुआसिर ही है, पुराना बंदा नहीं है। मुसन्निफ का नाम है अलाउद्दीन अली रज़ा, अलाउद्दीन अलाउद्दीन अली रज़ा। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस हाशिए के अंदर ये लिख दिया है, ये तालीक लगा के ना, भाई फलां ने इनसे इख्तिलात से पहले रवायत ली है, फलां ने इख्तिलात के बाद ली है। यानी बड़ा ही अच्छा इन्होंने काम किया। चौथे नंबर पे किताब कवाकिबुन नय्यरात। यह है अल कवाकिबुन नय्यरात फी मारिफती मिनर रुवात अस्सिकात। आम तौर पे ये अल कवाकिबुन नय्यरात के नाम से मशहूर है। अल कवाकिबुन नय्यरात फी मारिफतिन मिनर रुवात अस्सिकात।
جی جی بالکل یہ بتایا ہے کہ بمعرفتی من اختلط من الروات الثقات، بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. بمعرفتی من اختلط من الروات الثقات. ابن القیال ان کے مصنف کا نام، ذہبی ان کو کہتے ہیں، ابن القیال ذہبی. یہ دونوں چلتے ہیں جی، اختلاطہ بھی چلتا ہے اور اختلیطہ بھی چلتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اختلاطہ معروف ہوگا یا مجہول. دونوں طرح جی، دونوں طرح ہی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اختلیطہ بھی آتا ہے، اختلاطہ بھی آتا ہے. ابن القیال ذہبی اور ان کی انتیس ہجری. یہ 2 جلدوں پر کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر کی کتاب ہے، یہ ڈاکٹر ہیں دکتور ٹھیک ہے، اختلاط الروات الثقات، اختلاط الروات الثقات، دکتور عبد الجبار سعید. اس طرح ایک وہ پیچھے ہم نے مدلسین میں بھی لکھا تھا نا، موجم المدلسین، اس طرح موجم المختلطین ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، محمد بن طلعت کی، محمد بن طلعت، وہی مصنف موجم المدلسین والے، محمد بن طلعت. ان کا بھی بڑا اچھا کام ہے، انہوں نے دلائل دیے ہیں، کون مختلط ہے، کس وجہ سے مختلط ہوا ہے، کس نے اس کو مختلط کہا ہے. اس طرح ان مختلطین کی کون. تو یہ ہے جی مختلطین. اب اس میں ہم جو ہے نا مثال کے طور پر ایک آدھ کسی مختلط کی ہم ادھر ورق گردانی کرتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے جی الاغتباط، اس کو ہم کھولتے ہیں. جی جی سوال.
جی یہ آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کروا دیا کہ اختلاط یا مختلط راوی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی مختلط ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ائمہ نے جو اصراحت کی ہوگی وہ کن الفاظ میں کی ہوگی فلاں کے مختلط ہونے کا؟ بس اوقات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مختلط، ٹھیک ہے، تو فلاں مختلط ہو گیا تھا. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تغیر بآخراتن یا بآخری ہی، بآخراتین بھی آ سکتا ہے کہ اپنی عمر کے آخر میں اس کا حافظہ متغیر ہو چکا تھا. جی میں عرض کرتا ہوں، تغیر بآخراتن یا بآخری ہی، آخر میں اس کا حافظہ متغیر ہو چکا تھا. اور یہ ہے حافظے کا بگڑنا، حافظہ کا بگڑ جانا. اب یہ کہہ لے کہ اب درمیانی سٹیج ہے تغیرہ، یہ درمیانی سٹیج ہے کہ حافظہ بگڑ گیا ہے. اب آگے ہے اختلاط کی، ٹھیک ہے. اب گرچہ اس پر بھی مختلط ہی کہتے ہیں، تغیرہ بآخرۃ اس کو بھی مختلط ہی کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اختلاط کے بھی درجات ہوتے ہیں، کسی کو اختلاط انتہائی سخت قسم کا ہوتا ہے اور کسی کو اختلاط درمیانے درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سخت قسم کا، جس طرح ضعیف کوئی راوی ہوتا ہے نا، کسی کا ذوف سخت قسم کا ہوتا ہے، کسی کا ذوف ہلکا ہوتا ہے، ہوتے تو وہ سارے ضعیف ہی ہوئے، لیکن کسی کا ذوف زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے. اس طرح اختلاط کے اندر بھی کسی کا اختلاط زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس پر اصطلاح بول دی جاتی ہے کہ یہ مختلط ہے، ٹھیک ہے. مختلط فی آخری عمری کے حافظہ بگڑنے کے بعد اس کے اندر کہہ لیں کہ غلط ملت اور اپنا جو تمیز وہ کھو دیتا ہے، یعنی یہ اس کی جو ہے نا وہ دوسری سٹیج ہے. تو تغیر بھی آخرہ حافظہ بگڑ گیا، یا سا بھی آخراتن آخر میں وہ حافظے کے خرابی کا شکار ہو گیا. یہ سارے کے سارے اختلاط کے ہی طرف اشارہ دیتے ہیں. باقی سٹیجوں کی طرف ہے کہ کچھ کا حافظہ زیادہ بگڑ جاتا ہے، کچھ کا حافظہ کم بگڑتا ہے. اب یہ جو پوچھا گیا کہ محمد بن فضل کے ترجمہ میں بعض نے دفاع بھی کیا ہے کہ نہیں اختلاط نہیں ہوا، تو دیکھیں جنہوں نے اختلاط کا ذکر کیا ہے نا، یاد رکھیں اختلاط کا ذکر انہوں نے دیکھ کے بیان کیا ہے. تو المثبت مقدم علی النافی، جو اس بات کرنے والا ہوتا ہے نا وہ مقدم ہوتا ہے نفی کرنے پر، اللہ کے کوئی قرین نہ آ جائے. تو محمد بن فضل کی جنہوں نے اختلاط کی بات کی ہے، انہوں نے دیکھ کر کیا کہ ان کو چلا ہے کہ اس نے جو ہے اختلاط کا یہ شکار ہوا ہے، یا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا یا حافظہ خراب ہو گیا تھا. اور جنہوں نے نفی کی ہے، ممکن ہے کہ ان کو کوئی ایسی دلیل نہ ملی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا حافظہ بگڑا ہو، یا انہوں نے اس کو دیکھا ہو اختلاط سے پہلے دیکھا ہو. یہ مختلف ہو سکتے ہیں. اب میں چلیں، یہ یعنی مختلف توجیہات ہو سکتے ہیں. باقر راجح یہی ہے کہ محمد بن فضل عارم یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے. اس طرح ابو بکر بن عیاش کا ہم نے ذکر کیا، ابو بکر بن عیاش ان کو مختلط قرار دیا گیا ہے یا حافظے کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے. ان کو غالباً ابن عدی رحمہ اللہ نے اور بھی ایک بڑے امام نے ان کو اختلاط کی طرف یعنی منسوب کیا ہے. تو نصب الرایا والے جو حافظ زیلعی حنفی، انہوں نے کہا بھی نہیں جی ان کو اختلاط اس طرح کا نہیں ہوا تھا کہ جو ان کی روایت کو سقط یعنی ساقط قرار دے. وہ انہوں نے دفاع کیا لیکن وہ دفاع کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ان کی روایتوں کے اندر اختلاط واقع ہو چکا تھا اور اس کی خبر ہمیں ائمہ نے دی ہے. یہ ابو بکر بن عیاش، تو ہم نے جو لکھا ہے یہ اختلافات کو دور کر کے صرف راجح قول لکھا ہے، اللہ اعلم. باقی اختلاف ہر ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ. تو اسی طرح محمد بن فضل عارم ہے، ان کا اختلاط بھی ہے. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ یہ کب مختلط ہوئے تھے، کس سن میں مختلط ہوئے تھے، کس سن میں نہیں ہوئے تھے. اچھا مجھے ابھی اسی سن سے یاد آیا کہ اختلاط کے کا جو تمیز ہے کہ کس نے اختلاط سے پہلے بیان کیا، کس نے اختلاط کے بعد بیان کیا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک کہ ثقہ ائمہ قرار بتا دیں کہ فلاں نے اس سے اختلاط سے پہلے لیا ہے، فلاں نے اختلاط کے بعد لیا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کبھی جو ہے مختلف راوی کے اختلاط کا
جو ہے وہ سن معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں سن کے اندر جا کے وہ مختلط ہو گیا تھا، یا فلاں علاقے کے اندر جب گیا تھا وہاں مختلط ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تاریخوں کے بھی پتہ چل جاتا ہے کس کی روایت اختلاط سے پہلے ہے، کس کی روایت اختلاط کے بعد ہے۔ فرض کیا مثال کے طور پر کہ جس طرح ہم نے یہ ابو بکر بن عیاش کی بات اس کی سوری اسماعیل بن عیاش کی بات کی کہ اس کی غیر شامیوں سے روایت یہ ضعیف ہوتی ہے۔ جب شام میں تھا نا، شام سے باہر گیا تو اس کی روایتوں میں مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جب تک شام میں رہا تو اس کا حافظہ صحیح تھا۔ اس طرح اور بھی راویوں کے بارے میں ہے کہ اس طرح شریک بن عبداللہ القاضی ہے، شریک بن عبداللہ، جب تک یہ اس مجلس یعنی حدیثیں بیان کرتا رہا، یعنی اپنی اس نے جو ہے وہ مجلس نہیں چھوڑی، اس وقت تک یہ سکہ تھا اور اس کے حافظہ ٹھیک تھا۔ جب یہ قاضی بن گیا نا، کوفے کا قاضی جب اس کو مقرر کر دیا گیا، اس وقت اس کا جو ہے وہ اب یہ شغل بدل گیا، اس کی توجہ اتنی نہیں رہی، تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا اور وہ حدیثیں بیان کرتا رہا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یا تو قاضی رہتے اور یا پھر حدیثیں بیان کرنے کے لیے پوری کی پوری توجہ ادھر کر لیتے، لیکن انہوں نے حدیثیں بھی بیان کرنا شروع کی اور قاضی کا عہدہ بھی لے لیا، اور قاضی کا عہدہ لیتے ہوئے پھر وہ توجہ نہیں رہی، جس وجہ سے وہ حافظے کی خرابی کا شکار ہوا۔ اب اس طرح بعض مختلطین کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں سن کے اندر وہ اختلاط کا شکار ہوا، اور پھر جو اس سن سے پہلے ان سے سننے والے ہیں ان کی روایت اختلاط سے پہلے ہو جائے گا، جو اس سن کے بعد سننے والے ہیں ان کی روایت اختلاط کے بعد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک صفحے کا وزٹ کرواؤں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ فلاں بندہ مختلط ہے تو وہ کیسے مختلط ہے، اور کیسے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اختلاط سے پہلے لیا ہے، اختلاط کے بعد کیسے لیا ہے۔ یہ ایک راوی ہم نے لکھا تھا عطا بن السائب، عطا بن السائب، پھر یہ ذرا دیکھیں، جریر کو دیکھیں، سعید بن ایاس، ابی ایاس، ابو مسعود الجریری البصری، یہ میں نے الاغتباط بمن رومیہ من الرواتی بالاختلاط اس کتاب کو نکالا ہوا ہے، اس کا یہ 39 نمبر راوی ہے، ٹھیک ہے؟ اب قال ابو حاتم تغیر حفظہ قبل موتی، اب ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی موت سے قبل اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ اور محمد بن ابی عدی، لا نکذب واللہ سمعنا من الجریری وهو مختلط، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے جریری سے جب سنا تو وہ مختلط ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ انہوں نے اس کو دو دلائل دے دیے ہیں کہ اس کا حافظہ بگڑ چکا تھا اور یہ حافظے بگڑنے کے بعد باوجود اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔ اب آگے یہ تعلیق، یہ جو تعلیق ہے یہ میں نے عرض کیا اسی جو ڈاکٹر کی علی رضا کی، ٹھیک ہے؟
جن کو نہایا والے جو ہیں، نہایا والے، یعنی یہ نہایا کا حاشیہ ہے، اس کا حاشیہ ہے الاقتباط کا، اور اس کا حاشیے کا نام ہے النہایا۔ وہ کہتے ہیں، اب دیکھ، قلتو یہ علی رضا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سعید بن ابی ایاس الجریری ابو مسعود البصری احد الثقات، یہ ثقہ راویوں میں سے ہے، الذین احتج بہم الجماع، کہ جن سے جماعت نے، یعنی جماعت سے مراد یہ کتب ستہ نے حجت پکڑی ہے، یعنی ان سے روایتیں لی ہیں۔ رقہ وقت قبل موتی ہی بثلاث سنین، یہ اپنے موت سے پہلے 3 سال پہلے یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ ولیکن یبدو انہ لم یفحش فی اختلاطہ، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اختلاط میں بہت ہی فوش نہیں ہوئے تھے، یعنی بہت ہی برا ان کو اختلاط نہیں ہوا تھا، درمیانے درجے کا ہوا تھا۔ ذکرہ ابن الصلاح فی علومہ، یہ بات ابن الصلاح نے اپنی علوم کے اندر، یعنی جو مقدمہ ابن صلاح جن کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سعید بن ابی یاس اختلط وتغیر حفظه قبل موتی ثم ذکر کلام النسائی فيه نقلا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وفقد فی امور، آگے یہ ساری باتیں اب اس کے اختلاط کو ثابت کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، اچھا ابن حبان نے دیکھیں سارے دلائل دیا ہے، وقال ابو حاتم رازی تغیر حفظه قبل موته، اس کا موت سے پہلے اس کا حفظہ بگڑ گیا تھا، فمن کتب عنہ قدیما، جس نے اس سے لکھا ہے یعنی روایت لیا ہے قدیما پہلے، یعنی اختلاط سے، فہو صالح، اس کی روایت بالکل صحیح ہے، صالح۔ وقال ابن حبان، یہ ابو ابن حبان، ان کو الثقات والے اور کتاب المجروحین والے کہتے ہیں، کانا قد اختلط یا قد اختلط قبل ان يموت بثلاث سنین، یہ اپنی وفات کے 3 سال پہلے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ ماتا سنتا 44 و 100، یہ 144 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اختلاط کیا ہوا تھا، 141 کے اندر ان کو اختلاط ہو گیا تھا، کیونکہ 144 کے اندر ان کی وفات ہے اور 3 سال پہلے 141 بنتا ہے۔ الامر الثانی، دوسری کہتے بات یہ ہے، ان الذین عرف انہم سمعوا منہ قبل الاختلاط، جنہوں نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت لیا ہے، جن کا بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت لیا، وہ کون کون ہے، اسماعیل بن الیہ، اسماعیل بن الیہ، ان کا جو ہے نا صحیح نام اسماعیل بن الیہ کا اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، یہ الیہ ان کی والدہ کا نام ہے، الیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اصل میں ہے اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، کہتے وہ ارواہم، یہ ہے وہ ارواہم عنہ، یہ سب سے زیادہ ان سے روایت کرنے والے، یعنی جریری سے سب سے زیادہ روایت لینے والے اسماعیل بن الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ ایک اسماعیل بن الیہ ہے جن کا اختلاط سے قبل سماع معلوم ہے۔ نمبر 2 ہے سفیانان دونوں سفیان، یعنی سفیان بن عیینہ بھی اور سفیان بن سعید الثوری بھی۔ آگے وشعبہ، اور شعبہ بھی، عبد الوارث بن سعید، عبد الوارث بن سعید ہیں، اور عبد الوہاب بن ثقفی ہیں، معمر بن راشد، وہیب بن خالد ہیں، یزید بن زریع ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وذالک لأن ہؤلاء الاحد عشرہ، یہ جو 11 بندے ہیں، سامعو من ایوب السختیانی، اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں جو اختلاط سے پہلے کیوں روایت لیا ہے، کیسے پتہ چلا، کہتے ہیں کہ ان 11 کے 11 نے سامعو من ایوب السختیانی، انہوں نے ایوب سختیانی سے سماع کیا ہوا ہے۔ اب آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں کچھ، قد قال ابو داود فیما رواہ عنہ ابو عبید الاجری، ابو عبید اجری کی جو کتاب روایت ہے ابو داود سے، اس میں وہ کہتے ہیں کل من ادرک ایوبا، جس نے بھی ایوب کو پایا ہے، یعنی اب ایوب سے سماع کیا ہے جس نے بھی، فسماعہ من الجریری جید، اس کا جریری سے سماع جید ہے، ٹھیک ہے، اس کا جریری سے سماع عمدہ ہے، مطلب کیا ہے، قبل الاختلاط ہے۔ اب ان 11 کے 11 نے ایوب سختیانی سے سماع کیا ہوا ہے، لہٰذا اس قول کے مطابق کہ جریری سے سماع ان کا قبل از اختلاط ہوگا۔ دوسرا کہتے ہیں الامر الثالث، تیسری بات،
फी बयान मन दुकिरा, उन रावियों का बयान कि जिनके बारे में ज़िक्र है कि अन्ना समाअहु मिनहु बाद तगय्युरी, कि जिनका समा उनसे तगय्युर के बाद है, साफ़िया बिगड़ने के बाद है। वहुम, और वो कौन है? इसहाक अल-अज़रक, ईसा बिन यूनुस, मोहम्मद बिन अदी, यहया बिन सईद अल-कत्तान, यज़ीद बिन हारून, ठीक है? यज़ीद बिन हारून एक। अब आगे कहते हैं अम्मा इसहाक व अज़रक, जो इसहाक बिन अज़रक है, इसहाक अज़रक है, फ़क़ाल यज़ीद बिन हारून, तो यज़ीद बिन हारून कहते हैं समिअ मिन्हु इसहाक अल-अज़रक बादना, कि इनसे यानी जरीरी से इसहाक अज़रक ने हमारे बाद सुना है। यानी हमारे बाद का मतलब ये जब हमने सुना था उससे भी बाद इसहाक अज़रक ने सुना है। और कहते सयाती अन्ना यज़ीद समिअ मिन्हु फ़ी सनत इस्नतैनि व अर्बईन में। कहते हैं आगे कहते आएगा, ये बात आएगी कि यज़ीद ने यानी यज़ीद बिन हारून ने समिअ मिन्हु जरीरी से सुना है फ़ी सनति इस्नतैनि व अर्बईन मिआ व मिआ, 142 हिजरी में सुना है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि 141 के अंदर उसको इख्तिलात हुआ था, पहले हमने साबित कर दिया है। 142 के अंदर यज़ीद बिन हारून उससे रिवायत ले रहे हैं, सुना है। तो इसका मतलब है कि यज़ीद बिन हारून ने उसको इख्तिलात तारी होने के बाद सुना है, ठीक है? अब जब यज़ीद ने इख्तिलात तारी होने के बाद सुना है, तो यज़ीद तो खुद कह रहे हैं कि इसहाक अज़रक ने हमसे बात सुना है। तो इसका मतलब है कि कम अज़ कम इसहाक अज़रक ने उनसे 142 के बाद जाके सुना है। अब इस तरह यानी ये सारी पूरी तफ़सील है, जो आप जब रावियों को तलाश करेंगे, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे समा उनका इख्तिलात से पहले होगा, इख्तिलात के बाद होगा, और बाज़ के बारे में इख्तिलाफ होता है। जिनके बारे में आपको पता चल जाए कि इख्तिलात से पहले है, उनके बारे में आँखें बंद करके आप कह दें कि इसकी रिवायत ये इख्तिलात क़ब्ल इख्तिलात है, और वैसे जिनके बारे में पता चल जाए इख्तिलात के बाद है, तो उनकी रिवायत को आप उस वक़्त तक नहीं लेंगे जब तक कि कुरीना नहीं आ जाता। और जिनके बारे में पता ही नहीं चले कि इख्तिलात से पहले है या इख्तिलात के बाद है, तलाश करने के बावजूद नहीं पता चलता, उनके बारे में आप कह देंगे कि हमें इसके बारे में ये पता नहीं चल सकता कि इख्तिलात से पहले है या इख्तिलात के बाद है, लिहाज़ा इसकी रिवायत को नहीं लिया जाएगा। ये एक यानी अब याद रखें कि एक तकरीबन आखिरी बात है ये, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। कि जिस तरह बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुदल्लिसीन के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुदल्लिसीन की रिवायात, उनका क्या हुक्म है? तो हमने अर्ज़ किया था कि उनमें बुखारी और मुस्लिम में मुदल्लिसीन की आने वाली रिवायात उस समा पर महमूल होंगी, ठीक है? इसी तरह अगर मुख्तलितीन की बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायात आ जाती हैं, ठीक है? मुख्तलितीन की बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायात आ जाती हैं, तो वो सारी की सारी रिवायात सही होंगी, ठीक है? क्योंकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह तनकी करके रवायतें लेते थे, ठीक है? मुख्तलितीन की रिवायात सहीहैन में वो सारी की सारी सही होंगी, कुल्लुहुम सिहा, सारी की सारी सही होंगी। तो उनसे उन्होंने या तो इख्तिलात से पहले सुना हुआ है उनके रावियों ने, या फिर ये है कि इख्तिलात से पहले नहीं सुना, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह चूँकि इलल के इमाम थे, इमाम मुस्लिम इलल के इमाम थे, उन्होंने तनकीद कर ली कि इसमें गरचे इख्तिलात के बाद इसने रिवायत बयान की है, लेकिन इस इख्तिलात में उसका इख्तिलात मुज़िर नहीं हुआ। यानी ये भी एक करीना आ जाएगा हमारे पास कि इमाम बुखारी ने चूँकि इससे रिवायत ले ली है, लिहाज़ा इसने इख्तिलात के अंदर अगर बयान किया है, तो इस रिवायत के अंदर उसका इख्तिलात नुकसानदेह नहीं हुआ। जागी नहीं। लेकिन एक अहम बात ये है, मिसाल देता हूँ ना, अब सईद अल जरीरी से कि यज़ीद बिन हारून ने इख्तिलात के बाद रिवायत लिया है ना, अगर ये सही बुखारी के अंदर इस तरह आ जाती है, यज़ीद बिन हारून अन सईद अल जरीरी, तो हम कहेंगे कि इसमें यज़ीद बिन हारून ने जो रवायत ली है, ये अगरचे बादल इख्तिलात है, लेकिन इमाम बुखारी ने तनकीद कर ली है कि उन्हीं रिवायतों को दर्ज करते हैं इमाम बुखारी जो गलती से पाक होती हैं। अब इसमें सईद अल जरीरी
ضروری تو نہیں ہے کہ ہر روایت کے اندر ہی وہ غلطی کرے، یعنی اختلاط ہونے کے بعد وہ ہر روایت کے اندر ہی غلطی کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس روایت کے اندر غلطی نہیں کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی ہمیں گارنٹی دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے اہل علم نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہاں یہ روایت صحیح ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ یزید بن ہارون اگرچہ اختلاط کے بعد روایت کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے اندر جو ہے وہ اختلاط مضر نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے یہاں غلطی نہیں کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تنقیح کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اہم بات جو مثال یہی سعید جریری کی مثال ہی لیں کہ سعید جریری سے کسی نے روایت کیا، فلاں نے فرض کیا، فلاں نے اب فلاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب اللہ کر لے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بخاری سے پوچھا گیا ہے کہ کیا بخاری میں صحیح لغیر ہی روایات بھی ہیں؟ بخاری کے جتنی روایات ہیں نا، روایات صحیح، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، مرفوع روایات جتنی ہیں ان کے متن سارے کے سارے صحیح ہیں۔ باقی سند کے اندر کوئی راوی ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح مدلس ہوتے ہیں راوی بخاری کے اندر، اس طرح کوئی ایسا راوی بھی ہو سکتا ہے کہ جو عام طور پر جس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، یہ ایسا ممکن ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر حافظے کی خرابی بھی ہو، لیکن بخاری کے اندر موجود جو روایت ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے ذرا برابر بھی، کیونکہ وہ امام بخاری نے تنقیح کر کے لکھی، یاد رکھیں، بالکل یاد رکھیں کہ بخاری نے ایک جملہ ہے وہ ساری الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، آپ اس کو اگر سمجھ سکے تو، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر سکہ کی ہر روایت نہیں لی، اور ضعیف کی ہر روایت نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جی بالکل اصل صحیح ہے، غیری ہی لغیری ہی اور لذاتی کا فرق نہیں۔ امام بخاری نے سکہ کی ہر روایت نہیں لی اور ضعیف کی ہر روایت نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہے نا عام اصول یہ ہے کہ سکہ کی ہر روایت لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن امام بخاری نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس سکہ کی روایت کے اندر اگر کہیں کوئی شک شبہ تھا، کوئی وہم تھا، کوئی مسئلہ تھا، یا کوئی ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی جو امام بخاری کی کڑی شرائط تھی، انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ضعیف کی ہر روایت نہیں چھوڑی۔ اب ضعیف کی عام طور پہ اصول تو یہ ہے کہ ضعیف کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ تنقیح کرنے والے امام تھے، روایتوں کی جانچ پرکھ کر لیتے تھے کہ ضعیف راوی کی چونکہ روایت ہم کیوں رد کرتے ہیں، اس لیے رد کرتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ضعف یہاں اثر انداز ہو گیا ہو، کہ اس کے حافظے کی جو خرابی ہے اس نے غلطی سے غلط بیان کر دیا، وہم کا شکار ہو گیا، اس لیے ہم اس کی ضعیف راوی کی روایت کو رد کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم اس ضعیف کی روایت کو نہیں قبول کرتے۔ اس طرح مدلس کی بارے میں اصول ہے، یعنی جتنے اصول ہیں وہ اپنی جگہ پہ پکے ہیں، اب اصول سے زائد کوئی بات آتی ہے تو اس کو ہم قرینے اور دلیل کی بنا پر قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بعض ضعیف راویوں کی روایتیں نقل کی ہیں بخاری کے اندر، بعض ایسے ضعیف جن کا حافظہ جس کا ذوق بالکل معمولی تھا، اتنا سخت ضعیف متروک قسم کے راوی تو نہیں لیے انہوں نے، تو لیکن بعض ایسے ضعیف راوی جن کے اندر ذوق پایا جاتا تھا، یا وہ کچھ نہ کچھ حافظے کی خرابی کا شکار تھے، تو امام بخاری نے ان کی روایت نقل کر دی ہے۔ کیوں کی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اس جگہ پہ ان کا ذوف اثر انداز نہیں ہوا، اور اس کی گارنٹی جو ہے نا علماء نے دے دی ہے، اور ان کے اس اقدام پر انہوں نے اجماع کر لیا ہے کہ امام بخاری نے جو یہ روایت نقل کی ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے، یعنی اس کا متن بالکل صحیح ہے، یہ معمول بھی ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ فرض کیا یہ ہے نا بخاری کے اندر آیا ہے، فرض کیا کہ سعید جریری سے عبداللہ بیان کر رہے ہیں، اب یہ اس عبداللہ کا ہمیں کوئی نہیں پتا چلا
کہ یہ اس نے قبل از اختلاط لیا ہے یا بعد از اختلاط، بعد از اختلاط، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ اب بخاری کے اندر آ گیا ہے۔ اب بعض اہل علم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری نے سعید جریری کی سے جو روایت یہ نقل کرتا ہے عبداللہ، یہ لی ہے، لہٰذا یہ اصول وہ بنا دیتے ہیں کہ سعید جریری کی جہاں بھی، سعید جریری سے جہاں بھی عبداللہ نقل کرے گا تو وہ بعد قبل از اختلاط ہی کریں گے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ روایت لے لی ہے، لہٰذا یہ لازمی طور پر کہتے ہیں کہ یہ اختلاط سے پہلے ہی ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے مدلسین کی آن والی روایات نقل کی ہیں نا، وہاں ہم کہیں گے کہ یہاں تدلیس کا کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ امام بخاری نے لے لی ہے، تو لیکن وہی مدلس راوی اسی مدلس عنہ سے اگر مدلس عنہ سے اگر وہ دوسری کتابوں کے اندر کرتا ہے تو وہاں ہم کہیں گے کہ یہاں سما کی سرحد چاہیے، بعینی ہی یہاں بھی وہ معاملہ ہے کہ اگر سعید جریری فرض کیا اس سے عبداللہ نامی کو بندہ روایت کر لیتا ہے تو ہم اس روایت کو تو صحیح کہہ دیں گے، لیکن اس اصول کو نہیں بنائیں گے کہ یہ عبداللہ کی ہر جگہ پہ، یعنی بخاری کے علاوہ ہر جگہ پہ اس کی روایت قبل از اختلاط ہی ہوگی جب تک کہ ہمیں کوئی واضح قرینہ نہیں مل جاتا۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر قبل از قبول اسلام کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہ صحیح ہے، وہ تو ثقہ ہے نا، آپ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، اب وہ چاہے حالت کفر کی بات بیان کریں یا حالت اسلام کی بات بیان کریں، دونوں کے اندر وہ حجت ہیں۔ یہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو وہ حالت کفر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی مل گئی ہے، اب وہ جو بھی بات کریں گے، انہوں نے اپنے زنا تک کی خبریں دے دی ہیں، ابھی عام طور پہ بندہ یہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کہہ لیں کہ آپ اپنے بڑے سے بڑے جو ہیں وہ گناہ کی خبر دے دی ہے، اور بڑے سے بڑی، یہ پوچھا گیا ہے کیا سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت مروی ہے؟ میرے علم میں نہیں، ممکن ہے مروی ہو، دیکھنا پڑے گا، یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت مروی ہو، باقی اگر وہ روایت کریں گے تو بالکل معتبر ہوگی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح روایت کرتے ہیں، وہ بھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دیکھیں وہ حالت کفر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ گئے تھے سیدنا اور جعفر نجاشی کے دربار والا جو جی جی نجاشی کے دربار میں جو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہ جو ان کی بات ہوئی تھی، ان کی موجودگی میں کوئی بات ہوئی تھی، تو صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، اول کے اندر پورا واقعہ تفصیلی، تو وہ انہوں نے اس طرح اور بھی صحابہ جو قبل از اسلام جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں وہ بالکل حجت ہے۔ جی اب کوئی اختلاط کے حوالے سے کوئی بات، اب ہمارا یہ تقریباً چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اصطلاحات کے حوالے سے بھی، اور دوسرے اب ہم نے عملی جو ہے نا انطباق کی طرف آنا ہے، تطبیق کرنی ہے، عملی تطبیق کہ سند کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم کیسے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم درجہ بدرجہ کریں گے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہم یہ حل کریں گے سند کو کیسے حل کیا جاتا ہے، پہلے ابتدا کے اندر بہت آسان چیزیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا مشکل کی طرف جائیں گے۔ جناب اپنی دہرائی جاری رکھیں، تو سارے دہرائی نہیں کرتے جو کہ نقصان دہ ہے میرا خیال، ٹھیک ہے، آپ دہرائی کریں خوب دل لگا کے،
भी हम इंशाल्लाह ये दो दिन क्लासें हैं ना, वैसे शेख अबू यहया साहब ने कहा था कि कल उम्मीद है इंशाल्लाह वो क्लास लेंगे 1 घंटा, यानी वो क्लास लिया करेंगे। तो उसमें जो है ना हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कल परसों, उसके बाद इंशाल्लाह हम हफ्ते से सॉरी मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इसकी अमली तत्वीक। उससे पहले मैं ये तमहीदी कुछ बातें आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिर सनद को कैसे हल करना है, कैसे उसके ऊपर सही और ज़ईफ़ का हुक्म लगाना है, जब एक सनद पे लगाना है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे-ऐसे करके ना, पहले एक ज़ाहिरी सनद के ऊपर हुक्म लगाना है, फिर उसकी हम तखरीज भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। हुँ, जी, ये पूछा गया है कि उसूल हदीस पर कोई किताब, तो जो मुझे बेहतरीन किताब लगती है ना उसूल हदीस पर, वो मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है? और वो ये याद रखें मुंतही तलबा के लिए है, इब्तिदाई तलबा के लिए वो किताब नहीं है। वो जो मुआस्सिर की किताब है, मैं उसका नाम आपको लिख देता हूँ। वैसे तो अर्ज़ किया था कि हर एक किताब ही अच्छी होती है और उसके साथ इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, इत्तेफ़ाक भी किया जा सकता है। ये किताब का नाम है तहरीर उलूमिल हदीस, अब्दुल्लाह बिन यूसुफ अल-जुदैዕ, अब्दुल्लाह बिन यूसुफ अल-जुदैዕ, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी किताब है, बाकी इनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है, ठीक है? तो और भी किताबें यानी उसके पहले जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे मुकद्दमा उलूमुल हदीस वो पहले अर्ज़ किया था, मुकद्दमा इब्न सलाह और इस जो करीब-करीब का दौर में जो है ना मुंतही तलबा के लिए ये तहरीर उलूमुल हदीस से अच्छी किताब मुझे मेरी नज़र में नहीं है वल्लाहु आलम। बाकी इसमें जो बहसें होती हैं, कई बहसें हैं ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बाकायदा किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ये पूछा गया कि इब्तदाई तलबा के लिए कौन-सी किताब, वो तैसीरुल मुस्तलाहिल हदीस बेहतरीन किताब है। तैसीर मुस्तलाहिल हदीस डॉक्टर साहब की, महमूद अत्ताहान की, वो बेहतरीन किताब है। अगर उससे भी आपने इब्तिदा करनी है, उससे भी पहले इब्तिदा करनी है, तो कोई भी उर्दू की जो रिसाला है ना, कोई पढ़ लें। ज़ाहिर है इब्तिदा के लिए तो बिल्कुल वो इस्तिलाहें नहीं होंगी, तो उसमें सिर्फ़ आपको इस्तिलाह का पता चल जाए, उसके बाद फिर महमूद तहान साहब की किताब को पढ़ें। उसके बाद ये जिन्होंने पहले यानी इल्म हदीस पढ़ा हुआ है, उनके लिए तहरीर उलूमुल हदीस बेहतरीन किताब है। ये 2 जिल्दों के अंदर है, यानी 2 इसके हिस्से हैं और 1 जिल्द के अंदर वो गालिबन मुरत्तब है, ठीक है? ये नाइस किताब है। जी, कोई और बात साथी ने करनी है? क्या बात है जी। महद हुसैन साहब कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं इस फ़न हदीस के अंदर पीएचडी करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी। आप अरफ़ान के अंदर पीएचडी करें।
جی کوئی بات کسی ساتھی نے نہیں کرنی. آج معاذ بھائی بھی کل بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں تھے میرے خیال. بتا رہے تھے کہ کوئی بجلی کا ان کا مسئلہ چل رہا ہے شاید اس سو- پہ. سعودی عربیہ میں. میسج تو یہی آیا تھا ان کا کہ اس پہ بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ خیر کرے. شاید مطلب علاقے کی نہ ہو کہ ان کا اپنا لوکل کی معاملہ. جی آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے منور بھائی؟ جی شیخ محترم، ہاں، یہ ویسے تو بیک گراؤنڈ میں تو کافی ویسے شیوخ کے ساتھ ملاقات رہتی ہے الحمدللہ. جیسے شیخ بٹوی رحمہ اللہ تو فوت ہو گیا. شیخ عبد الرحمان دیاز صاحب، بیسیکلی میں جنگ سے ہوں، جو آبائی علاقہ ہے نا میرا. ماشاء اللہ تو جنگ شیخ سے ہیں کس جگہ سے؟ یہ جنگ کا علاقہ حویلی بہادر شاہ. اچھا 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 اچھا. ہاں آپ جی. تو پھر تو ہاں میں بھی جنگ بہت جاتا رہتا ہوں، ہمارے بھی ادھر کافی کافی رشتہ دار ہیں ادھر جنگ صدر کے اندر. ماشاء اللہ، ہاں جنگ صدر ہم سے کوئی 25-26 کلومیٹر ہے، 20-25 جو منٹ آپ تو لگتے ہیں کار یعنی میں. وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا. ہاں جی، ہم آگے شورکوٹ والی سائڈ پہ. جی جی ویسے میرے سسرال جنگ شہر میں. جی جی ماشاء تو ادھر، اور ویسے ادھر پھر کوئی 4 ایک سمیسٹر، آخری 2 سمیسٹر جو ہے پانچواں اور چھٹا تو اتنا توجہ سے نہیں پڑھا، بس کچھ ہی کلاسز لی. لیکن پہلے 4 سمیسٹر میں شیخ اقبال حفظ اللہ اور ایک دو اور شیوخ کے آئے تھے، اور پھر اصول حدیث جو ہے وہ پڑھا شیخ نورپوری حفظ اللہ سے. اسی طرح سے پھر باقی کچھ کتب بھی جو شیوخ اویلیبل آئے ہیں، چاہے آن لائن، موسٹلی تو آن لائن ہی ہوتا ہے لائیو، کیونکہ پاکستان میں نہیں ہوتا. تو اسی ٹھیک ہے. طرح عقیدۃ الواسطیہ عقائد پہ کچھ کتب پڑھی تھی، عقیدہ واسطیہ، قواعد اربعہ، اصول ثلاثہ. عقیدہ اور اصول حدیث میں بڑی دلچسپی ہے الحمدللہ، بہت دلچسپی ہے. شیخ عبد الرحمان ضیاء صاحب سے ہم نے بھی کافی پڑھا ہے. اور اچھا ماشاء اللہ، سے کچھ بخاری کے دروس لیے تھے. اور ویسے پھر ابھی شیخ بٹوی حفظ رحمہ اللہ کے جنازے پہ جب گئے نا، میں قدرتی پاکستان ہی تھا تو گئے. واپسی پہ پھر شیخ صاحب کو ہم نے بڑا جو ہے نا زبردستی ساتھ ہی بٹھا لیا فرنٹ پہ اپنے ساتھ گاڑی میں. تو ان کے انشاءاللہ ساتھ آپ پھر پاکستان گئے. آئیں گے تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی جنگ میں ہی. انشاءاللہ انشاءاللہ موسٹ ویلکم. اور پھر ان سے بادشاہ ہوتی رہی تو ان سے پھر روایت کی جو ہے وہ اجازت بھی مل گئی الحمدللہ. ان کی اجازت سند ہے میرے پاس الحمدللہ. یہ اس مرتبہ ہی دی ہے انہوں نے، پہلے کہتے رہتے تھے تو وہ بس کہتے تھے شیخ ٹھیک عبد ہے الرحمان سنیں ضیاء گے صاحب. سنیں. ہاں جی الحمدللہ. میرے پاس بٹوی صاحب کی بھی سند ہے اجازت کی الحمدللہ. جی ماشاء اللہ الحمدللہ. بس شوق بڑا ہے محدثین سے رابطہ میں رہنے کا، ملاقات کرنے کا، جب بھی جائیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ چکر اللہ لگا. تعالیٰ آپ کے حرص کی قدر کرے. ہاں جی کوئی اور بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، اب اگر آپ کو ملنا ہو تو کیسے ملیں گے؟ اچھا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ شیخ میں اسلام آباد، ایسے فیصلہ آباد کا رہائشی ہوں لیکن اسلام آباد چونکہ پڑھتا ہوں یہاں پہ. اچھا